ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے توانائی کے ماہر ہیں، معیشت کے ماہر ہیں جناب ارشد عباسی صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ارشد عباسی صاحب، جب میں آج آ رہا تھا یہ پروگرام کرنے تو میں نے رائٹر پہ 2 خبریں دیکھی. ایک خبر تو یہ تھی کہ کوئی بہت بڑا معاہدہ ہو رہا ہے رشیا اور ایران کے مابین. دوسری خبر یہ تھی کہ آج اینٹی ٹیکس رائٹس ہوئے کینیا میں، اور اٹ واز ویری انفارچونیٹ کہ دی پارلیمنٹ واز اسٹامپڈ اینڈ ایون جو بہت وہاں کی ایلیٹ اور گورنرز کے گھر تھے وہ بھی جلا دیے. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کین وی لرن فرام دیز انسیڈنٹس کہ ہم خدا نخواستہ کسی ایسے مرحلے پہ نہ پہنچ پائیں. ایک تو یہ فرما دیجئے، اور دوسرا ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی آف دی کیمرہ کہ کیا اب ہم کوئی چائنیز ایکسپرٹس کو بلا رہے ہیں کہ جو آ کے ہمارا یہ معاملہ ٹھیک کریں. یور ٹیک عباسی صاحب. سعید قاضی صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی یہ کام تو کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے. آزاد کشمیر میں لوگ اٹھے ہیں، آپ کے پی کے میں لوگ دیکھیں آلموسٹ ڈیلی موو ہوتی ہے. جماعت اسلامی کل سے بھی یہ پروٹیسٹ کر رہی ہے. ہمیں تو خالی پاور سیکٹر بجلی کے بلوں نے مار دیا. ٹیکس تو ابھی ایک دوسری کہانی ہے، ابھی تو 1 جولائی سے آنے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس کا کون جواب دے گا، یا کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اسلام آباد بیٹھا ہوں تو ساری کیبنٹ پرائم منسٹر صاحب بڑے پریشان بیٹھے ہوں گے کہ یہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں، اس طرح کی کوئی پرواہ کسی کو نہیں ہے یہاں پہ. یہ بات بڑے اطمینان رکھیں. لوگ مریں، جلیں، ڈوبیں، اس سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. اب مجھے کہنے دیجئے، جو ایسے لگ رہا ہے اور جو دیکھے ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ کی بھی ریڈنگز ہے، جب ان کی سٹیک ہی یہاں پہ نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، جب ہم نہیں کہہ رہے، انڈینز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی پرائم منسٹرز کی یا جو بڑے ایلیٹ ہے ان کے تو یہاں پہ ایسٹس ہی نہیں ہے. دبئی میں ہے، امریکہ میں ہے، یو کے میں ہے. یہ تو 1 کلک اوے کہ ایک فلائٹ پکڑنی ہے باہر. لوگ مریں جلیں، یہ کچھ فرق نہیں پڑے گا. بات سوچنے والی ان حلقوں کی ہے جنہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے لڑنا ہے، بارڈر پہ جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں. سعید قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ ہم نے بھی ان کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ انرجی سیکورٹی، واٹر سیکورٹی، فوڈ سیکورٹی دنیا میں جو کنونشنل سیکورٹیز ہوتی ہیں، نیشنل سیکورٹیز کا حصہ بن گئی ہیں. 15 سال پہلے انڈین آرمی میں ویسے ہو گیا تھا، گورنمنٹ آف انڈیا میں ہو گیا تھا. امریکہ میں آج سے 20 سال پہلے نیشنل سیکورٹی بل پاس ہوا تھا کہ دیکھیں خالی بارڈر کے حفاظت نہیں کرنی، انسرجنسی کی حفاظت وہ اس کو ڈیل نہیں کرنا، ساتھ یہ انرجی، فوڈ، اکنامک سیکورٹی یہ بھی ہمارا ایک حصہ ہے. ہمیں دکھ ہے ان سے کہ بتائیے انہوں نے کیا کیا. اور جو دوسری بات آپ نے کہا کہ اب ایکسپرٹس آ رہے ہیں، بالکل میں نے دیکھا ہے. دیکھیے، احسن اقبال صاحب تو پاکستان میں پلاننگ کے ماسٹر سمجھے جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ایک پلانر نے جا کے خود کسی کھمبے پہ تو نہیں چڑھنا، یا کوئی خود روڈ تو نہیں بنانی، سارا اپنا انٹلیکٹ استعمال کرنا اور کہنا کہ یار یہ بس ماسٹر پلان ہے. انہوں نے جو سی پیک کے پروجیکٹ بنائے، اس وقت وارننگز کے باوجود بھی لیٹرز اینڈ ایون پالیسی بریف آج بھی اوپنلی پڑے ہوئے. اگست 2014 احسن اقبال کول کے پاور پلانٹ یہ نہ لگانا، یہ نہ لگانا، یہ مر جاؤ گے، ڈیٹ ٹریپ پہ آ جائیں گے. آج وہی ہوا. چائنیز پیسے مانگ رہے ہیں. وہ جو سی پیک کے پروجیکٹ ہیں وہ تقریباً ہمیں خالی پیور انرجی کمپوننٹ وہ ہمیں پڑے گا 160 روپے کا. اب آپ دیکھیے، کیا ہم پوچھ نہیں سکتے کہ یہ بتاؤ یہ تم نے آپ نے کیا بنایا تھا؟ آپ تو بڑے ماسٹر پلان ہیں، ویژن 2025 اور فلاں ڈاکومنٹ کیا. دیکھیے، ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ جب ایک ڈاکٹر کسی کا علاج کسی مریض کا غلط کرتا ہے، ہم لوائقین کیا کرتے ہیں؟ جا کے کتنا ہلا گلا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اس کی ڈگری کینسل کرواتے ہیں. ایک انجینئر یا ایک ماسٹر پلانر، دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہمارے یونیورسٹی میں سینئر بھی تھے، بعد میں انہوں نے بڑی ڈگری اور بھی کی. ہم پوچھ ہی سکتے کہ احسن اقبال آپ نے یہ کون سی ماسٹر پلاننگ کی تھی؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پوری قوم کو ڈبو دیا. ڈبویا بھی نہیں ہے. دیکھیے لوگ کس طرح بجلی کے بلوں کو پورا کر رہے ہیں. لوگوں نے اپنے بچے اسکولوں سے ہٹا دیے. کتنا بڑا جرم کیا ہے یہ والا کام کہ لوگوں نے اپنے بچے تعلیم سے ہٹا دیے. بتائیے، آج کوئی بندہ، کوئی علماء کرام اٹھیں اور کہیں کہ تعلیم سے کسی بچوں کو آپ نے اٹھانا،
بجلی کے بلوں کی وجہ سے. یہ بتائیے یہ کتنا بڑا جرم، کتنا بڑا ظلم. میرے خیال میں گزشتہ ایک صدی میں یہ ایسا کام کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ لوگوں کو تعلیم سے آپ نے مجبور کر دیے اٹھ جائیں. اور کبھی کبھی میری ایک بڑا گلہ ہوتا ہے جماعت اسلامی سے اور پاکستان کے لوگوں سے. وہ کہتے ہیں دیکھیں بے شک بڑی اچھی بات ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ اسرائیل نے کتنا بڑا جرم کر رہا ہے، 40,000 فلسطینی مار دیے. لیکن میرا یہ یقین ہے کہ وہ جتنے بھی فلسطینی ہیں وہ شہادت کا رتبہ انہوں نے حاصل کیا، وہ زندگی سے آزاد ہو گئے. لیکن ہمیں ان لوگوں نے ایک سزا دی ہے کہ تم نے مرنا بھی نہیں ہے، تم نے اسی طرح جینا ہے، تمہاری جینے کی سزا ہے. اچھا ایک منٹ ارشد عباسی صاحب، مجھے آپ نے ایک تحریک دی ہے، ایک سوال کی بڑا ہلکا سا سوال کروں گا. پچھلے 4-5-6 دنوں میں 400-500 آدمی جو ہے وہ سٹروک سے، ہیٹ سٹروک سے کراچی میں فوت ہوئے ہیں. Can we attribute those deaths to all those deals that we did, particularly یہ جو آپ کا کے الیکٹرک تھا؟ دیکھیں ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک کے اندر میرے خیال میں اس کا ماسٹر پلان بنا کے میں نے یہ دنیا کو پتا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو آج سے 2 سال پہلے اور آرمی چیف کو دیا کہ دیکھیں یہ ممکن ہے. یہ آپ خود سوچیں کہ پاکستان میں اوور انسٹال کیپیسٹی ہے. آپ دیکھیں کہ کراچی میں کینوپ لگا ہوا ہے، کئی پاور پلانٹ لگے ہوئے ہیں، پر کراچی الیکٹرک سپلائی میں ہم کیپیسٹی پیمنٹ دینے کو تیار ہیں. یعنی کارخانے بند پڑے پر بجلی نہیں دے رہے. یار سید قاضی صاحب سوچئے یہ بھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو میں کیا نام لوں، کینوپ کی کتنے پاور پلانٹ وہیں پہ ہیں وہ بند پڑے پر 12-14 گھنٹے کی کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہے. یہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوگا. اور زیادہ تر لوگ وہاں مرے ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ تھی. بالکل جی، وہاں مرے ہیں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ تھی اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج میں آپ کو ایک تھوڑا سا ہنٹ دینا چاہتا ہوں. میں نے نیب میں بھی کام کیا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف وار کرائم میں ایک کلاز ہے کہ ایسے وہ لوگ جس سے میسیو انریسٹ پیدا ہوتا ہے سوسائٹی میں یا کسی ملک میں، وہ کورٹ وہ بھی ہے کہ اللہ کی ہے، وہ بھی ہے. کوئی پتہ نہیں کل میرے جیسا پاگل آدمی ہے آپ جیسے اٹھ کے چلا جائے انٹرنیشنل کورٹ آف وار کرائم میں کہ دیکھو یہ انہوں نے ظلم کیا ہے. ایک چیز ہونے کی ہے، آپ یقین کریں سید قاضی صاحب، 72 گھنٹے میں، ایک ہفتے میں یہ پاکستان کے مسئلے پاور کے حل ہو سکتے ہیں بشرطے کوئی کمیٹڈ. یہ پلیز ایکسپلین کیجئے گا. یہ آپ نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ 72 گھنٹے میں حل ہو سکتے ہیں. ایک امید ہے، اس پہ ایکسپلین کیجئے گا پلیز. دیکھیے میں ایکسپلین کے علاوہ میں تو بڑی کلیئرٹی میں اوپنلی پیپر لکھ کے دے چکا ہوں کہ 1 کلک اوے سے جن آئی پی پیز کو ہم نے ایکسٹینشن دی ہے آج ان کو بند کر دیتے ہیں. ایک بٹن ہی دبانا ہے نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں، وہ کیا ہوگا، لاگ آف ہو جائیں گے. وہ ٹیک اور پے کے بجائے ٹیک اینڈ پے ہو جائیں گے. کس نے روکا ہے شہباز شریف کو؟ کس نے روکا ہے احسن اقبال کو؟ کون سی وہ طاقتیں ہیں مجھے بتائیں. مجھے قاضی صاحب مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے، میں یہ بڑی سٹیٹمنٹ دوں، لگتا ہے پاکستان کے جتنے بھی معاملات وہ پاکستان سے چل ہی نہیں رہے. مجھے جب کبھی مودی اتنے کانفیڈنٹ سے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو میں نے گولی نہیں چلائی لیکن میں نے ان کو کیا ان کی ناک رگڑوا دی ہے.